أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت صدر علی قدر مہمان خصوصی حضرات علماء کرام، علاقے سے تشریف لانے والے مہمانوں اور نونہنان ملت، مجھے آج کے اس پروگرام سے ایک بہت بڑا سکون ملا اور تقریباً 45-46 سال کی جو تگودو تھی، دوڑ بھاگ تھی، اس کا میں نے الحمدللہ آج اچھا ریزلٹ پایا اور مجھے یقین سا ہو رہا ہے کہ آج کے اس پروگرام کے نتائج اور رزلٹ کو پا کر کے آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کوئی زاد اور کوئی توشہ ضرور جس کے صدقے میں دے گا۔ مکاتب کی محنت اس ادارے میں تقریباً 30 سال سے 10 مکاتب سے ہم نے اس علاقے میں مکاتب کا آغاز کیا۔ حضرت قاری عبدالحمید صاحب پانولی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہیں کرور جنت نصیب فرمائے، انہوں نے مالی تعاون 10 مکاتب کے لیے سالانہ ہر ماہانہ 700 روپے طے فرمائے، 7,000 روپے ہر مہینے ہمیں وہ عنایت فرمایا کرتے تھے، اور دیگر ہمارے یہاں کے علاقے کے واقع ادارے ہیں ان کو بھی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکاتب کے لیے اس طرح کا تعاون فرمایا تھا۔ ہمارے حصے میں 10 مکاتب آئے تھے، ہم نے شروع کیا۔ وہ دور تھا کہ جس میں لوگوں کو کی دینی بیداری دیہاتوں میں بالکل نہیں تھی۔ ہم جاتے ان کے سامنے منتیں کرتے، سماجتیں کرتے، ان کی ڈھوڑیوں میں ہاتھ ڈالتے کہ مکتب کو اللہ کے لیے شروع کرو، ہم مدرس دیں گے، ہم ان کی مکمل نگرانی کریں گے، اور آپ لوگ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ جوڑیں۔ جب جاتے تو وقتی طور سے ان پہ کچھ تاثر ہوتا، وہ شروع کر دیتے، 2-3 مہینے کے بعد مکتب بند ہو جاتا، پھر کوئی آ کر نہیں کہتا کہ ہمارا مکتب بند ہو گیا، نہ تو مدرس آتا، مدرس اس لیے نہیں آتا کہ ان کی تنخواہ نہیں ملتی تو چلا جاتا اپنے گھر، پھر ہم دوبارہ جاتے ان کی خدمت میں۔ اور آج کی طرح ہمارے پاس وسائل بھی نہیں تھے، آج سے 30-35 سال سے سائیکلوں پہ جاتے، کسی کی موٹر سائیکل پہ مانگ کے جاتے، پھر دوبارہ شروع کرواتے۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اس جو 10 مکاتب کی ابتدا سے شروع ہوئی تھی، آج اس ادارے کے تحت 67 مکاتب، یوں تو 70 پہنچ گئے تھے لیکن 2-3 مکاتب چل نہیں پائے، لیکن 67 ایسے مکاتب ہیں جو الحمدللہ چل رہے ہیں۔ ان
کا سارا خاکہ آپ کے سامنے ہے۔ تقریباً 2000 سے زیادہ ان مکاتب میں بچے پڑھتے ہیں، اور سب سے بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ ان تمام مکاتب میں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے، اور مکاتب کا مقصد ہی بچیوں میں تعلیم کو عام کرنا تھا۔ بچے تو اقامتی اداروں میں جا کر کے پڑھ جایا کرتے تھے، اور لوگ جو کوئی باشعور کسی بچے کا باپ ہوتا وہ مدرسے میں لا کر کے داخل کروا دیتا، لیکن بچیوں کی مستقل کی دینی درسگاہ اس دور میں نہیں تھی۔ اب تو دینی اقامتی درسگاہیں وجود میں آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی صحابہ کی تمام بچیاں نہیں جا پاتی ہیں، اور جہاں جہاں مکاتب ہے وہاں ان مکاتب میں تقریباً ہر گھر سے ایک دو بچے ضرور آتے ہیں، اور بچیاں اس میں زیادہ آتی ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے پوزیشن حاصل کرنے والی بھی بچی ہی تھی، اور یہ بچی ہمارے مدرسے کے قدیم خادم جو مرحوم ہو چکے ہیں میاں جی اللہ گڑھ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مجھ سے ایک مہینے بعد مدرسے میں خدمت انجام دینے لگے اور مرتے دم تک دیتے رہے۔ بہت مخلص انسان تھے اور بہت باہوش انسان تھے۔ یہ یاد رکھنا کہ مدارس کے ساتھ اپنی وابستگی کو اور اپنے جڑاؤ کو پختگی کے ساتھ رکھو گے تو آپ کے گھروں میں دین آئے گا، قرآن آئے گا۔ علماء کے ساتھ تعلق اور محبت رکھو گے تو آپ کے گھر میں دین آئے گا، آپ کے گھر میں قرآن آئے گا، اور اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ کے گھروں میں زندہ ہوں گی۔ علماء کے ساتھ محبت رکھنا، مدارس کے ساتھ محبت رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ علماء سے محبت نہیں رکھتے ہیں اور الٹی اپنے مجلسوں میں بیٹھ کر کے علماء کی برائیاں کرتے ہیں اور علماء پہ طنز کستے ہیں، ان کی فکریں کرتے ہیں، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی مردے کو جب قبرستان میں داخل کرتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں تو اس کے رخ کو قبلے کی طرف کرواتے ہیں، لیکن جس آدمی نے دنیا میں علماء کی برائی کی ہے، علماء کی قدر نہیں کی ہے، علماء پہ فکریں کسے ہیں، ان کی تنقیدیں کی ہیں، ان کی قبلے کی طرف سے ان کے رخ مڑ جاتے ہیں، الٹے ہو جاتے ہیں۔ ان کے قبر میں داخل کر کے ہم تو آ جاتے ہیں، لیکن فرشتہ ان کے رخ کو بدل دیتا ہے قبلے کی طرف، ان کے منہ کو رخ نہیں کرنے دیتے۔ میاں جی میاں جی اللہ رکھ صاحب مرحوم کی پڑپوتی تھی جس نے بہترین قرآن پڑھا اور سب سے پہلی کوشش سے گئی۔ دوسری بچیاں ہیں، مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ بچیوں میں دین آ رہا ہے، بچیوں میں قرآن آ رہا ہے، اور قرآن بھی کیسا آ رہا ہے۔ ابھی سوال کیا جا رہا تھا تجوید کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے، سیرت کے تعلق سے، احادیث کے تعلق سے، ادعیاء مأثورہ کے تعلق سے، سارے جواب دے رہے تھے ماشاءاللہ۔ سب کے سب بچے چھوٹے چھوٹے سارے جواب دے رہے تھے۔ ان کے عقائد مضبوط آ رہے ہیں، ان کی جنرل معلومات ان کے اندر آ رہی ہے، دینی معلومات آ رہی ہے مکاتب کے توسط سے۔ یہ بہت بڑی خوشائن بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مکاتب کو مزید ترقی دے۔ ہمارے دو نگراں ہیں مکاتب کے لیے جن کو ہم ہر مہینے کی 25,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، وہ مکمل نگرانی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس پر توجہ دلائی اور مجھ سے کہا کہ مسابقہ رکھیے۔ میں نے کہا موسم بڑا سخت ہے، سردی بہت ہے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قرآن کی برکت سے اور ان بزرگوں کے مسعود سے اب موسم بھی 2 دن سے اچھا ہوا، اور آپ لوگوں کو آرام سے بیٹھنے کے لیے اللہ نے توفیق بخشی۔ میں تمام مہمان جو آپ لوگ دور دراز سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہیں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، خاص طور سے حضرت مولانا فاروق صاحب مدنی دعوت برکاتہم جو
اس ملک کی عظیم درسگاہ اور عظیم باخیر درسگاہ ارشاد العلوم کے استاد حدیث و تفسیر ہے، مایہ ناز عالم دین ہے۔ انہوں نے ہمارے دعا کی دعوت کو قبول کیا اور ان بچوں کو اور ہم سب کو دعاؤں سے نوازا۔ حضرت قاری طاہر صاحب رحمۃ اللہ، حضرت قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم، باوجود ویرانہ سالی کے اور کئی معذوریوں کے تشریف لائے، ہم سب کو دعاؤں سے نوازا۔ اور بھی اطراف کے علماء آئے، مدارس کے ذمہ دار آئے، میں سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور آج کے اس پروگرام کو اور آج کے ان بچیوں کی مظاہرے کو نظر بد سے اللہ بچائے۔ یہ سب ان سب آپ بھی دعا کریں اور ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اس علاقے میں دینی رونقیں پیدا ہو اور قرآن کی تعلیم کا عام ہو اور قرآن مقدس گھر گھر میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے، قرآن علوم پہ عمل کرنے والے پیدا ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔